بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم وإنه لي وأنا أجزي به. يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوق فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يقصر. وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. رواه متفق علیہ. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمن نقل کیا. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گناہوں سے معافی، تلافی اور مغفرت کا سودا کرنے کے لیے رمضان مبارک عظیم الشان لیل و نہار کی نعمتوں سے مالا مال کیا. یہ موقع جسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے غنیمت ہے. آپ جس قدر چاہیں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ان کی ریاضت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی کو قبول کر لیں. شکر روزہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ایمان والے کے اوپر فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے متقون، تاکہ بندہ مومن متقی اور پرہیزگار بن جائے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی وضاحت، پوری تفصیل اس سے پچھلے کے خطبہ جمعہ میں آ چکے ہیں. مزید اب اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور روزے داروں کا اللہ کی نگاہ میں کیا شان و مقام ہے، اور جب روزہ سے رہیں گے تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. کہ ابن آدم کے ہر ایک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. وقال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِلَّا الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. سوائے روزہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کی وضاحت. يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِهِ. بندہ مومن ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اس کے فعل میں کیا ملے گا؟ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ. روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں دے رکھی ہیں. فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، اور فرحۃ عند فطرہ، اور دوسری خوشی افطاری کے وقت. وَلَخَلُوقُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ روزہ ڈھال ہے.
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رہے، تو رسول اللہ نے بتلایا فَلَا يَسْخَبْ، وہ گالی گلوچ نہ کرے، وہ جھگڑا نہ کرے، وہ لڑائی نہ کرے. وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی کرے، کوئی آدمی اس سے گالی دے، فَقَاتَلَهُ، اس سے کوئی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ انسان یہ کہہ دے کہ بے شک میں روزہ سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے جو روزے کی مناسبت سے ہے. دنیا میں انسان جو بھی نیک کام کرے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے. اور کتنا اجر ملے گا؟ ہم رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، اس کا بدلہ کتنا نہ مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے وعدہ کر دیا کہ 1 روپے کا بدلہ کم سے کم، یعنی کم سے کم 10 گنا ملے گا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک مل سکتا ہے. یعنی آپ کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 1 سے لے کر 10 تک، یہ تو کمپلسری ہے، اور 10 سے لے کر 700 گنا تک دے سکتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ إِلَّا الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِي، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا اور کہا کہ إِلَّا الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، لیکن رب العالمین نے صرف روزے کی نسبت اپنے طرف کیوں جوڑا؟ صرف یہ کیوں کہا إِلَّا الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِي أَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزے کی نسبت رب العالمین نے اپنے طرف کیوں جوڑا جبکہ ساری عبادت، حج، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے. اگر کوئی عبادت آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے وہ شرک ہو جائے گا. ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، لیکن تمام عبادتوں کو اپنے طرف نسبت نہ کرتے ہوئے صرف خالص روزہ کو اپنے طرف منسوب کیا، حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے. لیکن صرف اللہ رب العالمین نے کہا إِلَّا الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزہ کی وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا کا امکان نہیں ہے، ذرہ برابر بھی دکھاوے کا امکان نہیں ہے. روزہ کے اندر حد درجہ اخلاص موجود ہے، لیکن دیگر عبادتوں کے اندر بھی اخلاص ہے، لیکن اس کے اندر آپ بہت زیادہ اخلاص والے ہیں. کوئی بھی عبادت ہو، نماز پڑھنے آئیں گے آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دوسرے کو دوسرا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، اللہ ایسا نہ کرے. کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، بہت اخلاص کے ساتھ دیں گے، لیکن آپ جس کو دے رہے اس سے معلوم ہو جائے گا فلاں بھائی نے مجھے زکوٰۃ دیا. اخلاص تو ہے، اللہ قبول کرے گا، لیکن جس کو دے رہے اسے معلوم ہو جائے گا. حج کر رہے ہیں، دنیا کو شہرت مل جاتی ہے، بہت اخلاص سے جا رہا ہے تو بھی خبر مل جاتی ہے کہ فلاں حج کرنے جا رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا اور نمود کا امکان ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے اتنے آدمی موجود ہیں، کون روزہ سے ہے کون نہیں ہے وہ کون جانتا ہے؟ ایک آدمی روزہ سے ہے، تنہائی میں جا کر، بند کمرے میں جا کر، جیسا آج روزہ توڑ خدا کا چور ہوٹلوں میں جا کر پردے کی آڑ میں کھاتا ہے، ویسے ہی کوئی روزہ دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیا وہ اکیلے میں بند کوٹری میں جا کر پانی کا ایک گھونٹ نوالا بھی پی سکتا ہے؟ کیا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتار سکتا ہے؟ نہیں اتار سکتا، کہ وہ روزہ سے. اگر وہ چاہے تنہائی میں کہیں بھی جا کے کھا پی لے، کون دیکھے گا؟ نہ بیوی دیکھے گا، نہ بال بچہ دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا.
وہ تنہائی میں کھا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کھاتا ہے؟ وہ روزہ سے ہے، اسے یہ یقین ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی بھی نیچے کھسکا دیا، دنیا کے کوئی مائی کا لال نہیں دیکھے گا، لیکن رب العالمین تو دیکھ لیا کہ وضو کرتے وقت بندہ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا، تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ گھونٹ پانی نہیں پیے گا۔ اگر کسی نے بھولے سے پی لیا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھوکے سے بھول چوک میں پی لیا، اللہ نے اسے پلا دیا۔ تو چونکہ روزے کے اندر 100% اخلاص ہے، میں روزہ سے ہوں یا نہیں آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ روزہ سے ہے یا مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ کہیں بھی جا کر کھا پی کے آ سکتے ہیں، گھر میں جائیں گے پوچھ لیں گے، بس روزہ دار سے بڑھیا منہ بنا لیں گے، کس کو معلوم پڑے گا؟ لیکن رب کو معلوم پڑے گا۔ تو روزے کے اندر اخلاص ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بعد۔ ایک بندہ تالاب میں جائے نہانے کے لیے، غوطہ لگا دے، تالاب پہ ڈبکی مار دے، وہ اندر پانی پی لے، کون دیکھے گا؟ لیکن اس سے معلوم ہے کہ میں روزہ سے ہوں، اس سمندر کے اندر بھی غوطہ سر اگر میں ہو کر پانی پیتا ہوں، اس تالاب کے اندر بھی اگر میں غوطہ لگا کر تالاب کے اندر بھی پانی پیتا ہوں، تو رب العالمین ایسی ذات کا نام ہے جو پانی کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا بندہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ارے بھائی میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تو بدلہ دے گا ہی، لیکن روزے کے فائدے کیا میں بتاؤں؟ میں نے پڑھا تھا جرائد کے اندر روزے کے کتنے فائدے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آج ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھتے، وہ بڑے بدنصیب ہے، اللہ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں کا ریسرچ، بڑے بڑے اطباءوں کا ریسرچ آیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کو، اللہ اکبر، ہر ایک انسان کو سال میں کم سے کم 15 دن 12 دن 15 دن کم سے کم بھوکا رہنا چاہیے۔ کتنے گھنٹوں تک؟ انہوں نے کہا ہے 12 سے 14 گھنٹے تک، کم سے کم 15 دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ کہا کیوں؟ بتاؤ، اللہ اکبر، قربان جائے ایسے نبی پاک پر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی بندہ سال میں 15 دن تک 12 سے 14 گھنٹہ تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ان کے جسم کے اندر، معدے کے اندر جو کینسر کے کیڑے ہوتے ہیں، جو کینسر کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریاز مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کینسر ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کتنی پیاری چیز اس روزے کے اندر رب نے رکھ دیا ہے کہ آپ سال میں الحمدللہ ہم لوگ 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں، تو اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 15 دن کم سے کم سال میں بھوکے رہے گا 12 سے 14 گھنٹہ تک، تو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، اس سے وہ محفوظ رہے گا، یہ امکان ہے۔ تو اسی روزہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ، جس کا دنیاوی اتنا بڑا فائدہ اور اخروی فائدہ تو ہے ہی، اس کے باوجود بھی ہم ہٹے کٹے شیشم کے لٹے مضبوط قوی الجثہ ہونے کے باوجود بھی روزہ کو توڑ دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدعو شعبۃ و طعام من اجلہ، اس لیے کہ بندہ مومن ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیے بھائی پانی پی لو، کیا کہتے ہیں؟ مجھ صاحب روزہ سے نہیں پانی پی، کھانا کھا لو، مجھ صاحب روزہ سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ سے اس لیے آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، حالانکہ پانی بھی آپ کے لیے حلال، کھانا بھی آپ کے لیے حلال، پھل فروٹ سب کچھ حلال، لیکن آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ رب کے لیے نہیں کھاتے۔ آپ یہ کہتے ہیں مجھ سے ہم روزے سے کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے؟ بندہ اسی طرح سے ہر ایک عمل کو تجربہ کرے، ہر ایک عمل کے بارے میں ایسے ہی اپنی طرف سے خوشنودی کا اظہار کرے، اپنے عمل کا ثبوت دے۔ صرف کھانے پینے سے رجانے کا موضوع نہیں ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، آپ یہ کہو میں روزہ سے دھوکہ نہیں لوں گا، آپ یہ کہو کہ میں روزہ سے غیبت نہیں کروں گا، آپ یہ کہو کہ میں روزہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ یہ کہو کہ میں روزہ سے گالی نہیں بکوں گا،
تب جا کر روزے کا فائدہ ملے. صرف یہ کہنے سے صاحب روزہ سے کھائیں گے نہیں پیے گا الحمدللہ. تو اللہ کے رسول یدعو شعبۃ و طعام من اجلی، بندے مومن مقررہ وقت تک کھانے پینے اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے رک جاتا ہے، اسی لیے میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اور کیا بدلہ ہے؟ اور رب کتنا بدلہ دے گا؟ ہر ایک اعمال کا بدلہ میں نے بتا دیا، 700 گنا تھا اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ کے بارے میں کسی بھی حدیث پاک کے اندر یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اتنا ملنے والا. اللہ دے گا. اللہ کتنا زیادہ دے گا، کتنا دے گا، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. اور چلیے آگے. للصائم فرحتان، فرحۃ وفرحۃ من لقاء ربہ وفرحۃ من الفطرہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک رب سے ملاقات کے وقت اور ایک افطاری کے وقت. بالاختصار میں بتا رہا ہوں، جب بندہ مومن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور پوچھے گا فرشتوں سے تو نے میرے بندوں کے کس حال میں پایا، تو بندہ کہے اللہ میں تیرے بندوں کو روزے کی حال دے پایا. ایک خوشی اللہ کے پاس. اور دوسری خوشی دنیا میں افطاری کے وقت، جب افطاری کے لیے بیٹھتے الحمدللہ بچے لوگوں کو دیکھ کتنی خوشی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشی. افطاری کا وقت ہے، سارے آئٹمس رکھے ہوئے ہیں. ابھی گھڑی دیکھتے ہیں کبھی 54 منٹ میں 54 ہونے میں 1 منٹ باقی. نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں نا، بولتے ہیں 1 منٹ باقی ہے، نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ 1 منٹ پہلے کیا ہوگا؟ ارے 12 13 14 گھنٹہ تو بھوکے ہیں، 1 2 منٹ میں کیا ہوگا؟ لیکن نہیں کھاتے. کیوں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد افطاری کرے. غروب آفتاب کے بعد، ابھی آفتاب ڈھونڈنے میں 2 منٹ باقی ہے، ہم نہیں کھاتے. کتنی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو خوشی ہوتی ہے. ہم 13 گھنٹے سے بھوکے، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کا افطاری کریں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی خوشی کی وجہ سے امام کائنات افطاری کے وقت بندہ مومن جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ بندہ دسترخوان پہ آ جائے، پریکٹیکل دیکھتے ہوں گے، جو ہاتھ کو باہر لے گا پیچھے ہٹ جائے گا. آپ لوگ کھائیے نا، کیا ہوا؟ دیکھیے اللہ کی فٹکار. عذر ہے تم حضرت کا ہے، جان بوجھ کے تو چہرے پہ غموڈگی طاری ہو جاتی ہے. آپ کا یہ کیوں؟ ہم روزے سے نہیں. اللہ رب العالمین کتنی بڑی نعمت سے بندہ محروم ہے. تو روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى خَلُوقُ بَالصَّائِمِ عَطِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِرْحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ مشک عنبر جنت کی وہ خوشبو ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا استقبال کرے گا. وہ خوشبو سب سے پہلے جنت میں ہمیں ملنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مشک عنبر سے بھی زیادہ بو وہ پسند ہے جو روزہ داروں کے منہ سے نکلتی ہے. یعنی خلوے معدہ کی وجہ سے، دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے خلوے معدہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے. وَصِيَامُ جُنَّةٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ یہ ڈھال ہے. روزہ یہ ڈھال کس چیز کے لیے ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے. آپ جب جہنم میں جانے کے قریب ہو جائیں گے یہ روزہ ڈھال کی طرح سے آ جائے گا. جس طرح سے میدان جنگ کے اندر اعداء اسلام کی تلواروں کو ڈھال پہ روک کر اپنے آپ کی عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا آپ جب جہنم میں جانے لگے یہ روزہ ڈھال بن کے آ جائے گا. کہے گا اے رب العالمین وَصِيَامُ جُنَّةٌ، اے اللہ میں تو اس بندے کے لیے ڈھال ہوئی، روزہ سے تھا ڈھال بن جائے گا. اللہ روزہ کی سوارش کو قبول فرما لے گا اور وہ ڈھال بن کے آپ کو بچا لے گا، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَفْسُقْ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے تو گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے. اگر کوئی آدمی اسے گالی دے، روزہ آپ ہے الحمدللہ، دوسرا عالم روزہ دار نہیں ہے یا وہ گالی دے رہا آپ کو،
تو اصول بتایا کہ آپ گالی کا جواب گالی سے مانگو. قال انی صائم، آپ یہ کہہ دو کہ میں ایک روزہ دار انسان ہوں، یعنی میں تمہیں گالی کا بدلہ نہیں دوں گا، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا. پتہ ہی چلا کہ حالت روزہ کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. گالی بکنا یہ بری بات ہے، غیبت و چغلی کرنا یہ بہت بری بات ہے. ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اجتناب اور اعتراض کرنا چاہیے. کتنا پیارا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام پیش کیا. اس کے باوجود بھی ہم بڑے بد نصیب ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور دیگر طرح کے برائیوں کو بھی انجام دے. اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزہ کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ورنہ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کا روزہ اللہ کے یہاں کس طرح سے مقبول ہوگا. لہذا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ہماری اہم ذمہ داری. اور سنیے حدیث سے بات. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. آپ کہتی ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے پاس دو آدمی آئے، وہ دونوں فرشتے، اور مجھے بیدار کیا اور مجھے بازوؤں کے ذریعہ ایک ایسے پہاڑ پہ لے جایا گیا جس پہ میں چڑھ نہیں سکتا. میں نے کہا میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا. دونوں فرشتوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے آسانیاں کر دوں گا، یعنی آپ کے لیے سہولت دی جائیں گی. تو دونوں فرشتوں کے سہارے آپ پہاڑ کی بلندی پہ چوٹی پہ چڑھے. تو آپ جب وہ بلندی پہ گئے تو آپ نے چیخوں پکار کی بھیانک آواز سنی، رونے چیخنے کی آوازیں سنی. آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہ چیخو پکار کی جو آواز آ رہی ہے وہ جہنمی کی آواز ہے. اور آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹے پیر لٹکا دیا ہے. بولتے نہیں آج ہم کیا ابھی زیادہ بدماشی کرو گے نا الٹا لٹکا کے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے الٹا سزا دے رہا ہے. الٹے پیر لٹکا ہوا ہے اور ان کے منہ سے خون کا فوارہ بہ رہا ہے. محمد رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے. یہ ابن حبان، ابن خزیمہ اور نسائی کی صحیح روایت ہے. کیا فرمایا آپ نے کہ یہ وہ ان لوگوں کے لیے سزائیں ہیں جو دنیا کے اندر وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے. اب سوچئے وقت سے پہلے افطاری کریں گے اتنا بھیانک عذاب، اور جو بندہ وقت سے پہلے کیا روزہ ہی نہیں رکھتا ہے اس کو کتنا بھیانک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق رفیق فرمائے. اور ایک حدیث سے بات سن لیجیے، روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، ممبر حاضر کیا گیا. پہلے زینے پہ آپ نے چڑھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ آپ نے چڑھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ آپ نے چڑھا تو آمین کہا. جب واپس اترے صحابہ نے پوچھا خلاف معمول آپ نے آج بات نہیں کی، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے پاس فرشتے آئے، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جس نے رمضان کا روزہ پایا اور اپنے لیے مغفرت کا سودا نہیں کر لیا. اللہ اکبر. پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے یہ کہا جب میں دوسرے زینے پر چڑھا جبرائیل امین آیا اور کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور میرے نام سننے کے بعد میرے اوپر درود پاک کو نہ پڑھے. جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا ہلاکت تو ایسے لوگوں کے لیے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سودا نہ کر لے. اب حدیث پاک پہ غور کیجیے کہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے اور کثرت سے دعائیں کرے، مخلوق کی خدمت کرے، ماں باپ کو رضامند کر لے۔ لیکن بہت سارے نوجوان ایسے اللہ نے صحیح سمجھ دے کہ عید کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے 2 4 5 6 بال بچے سب کے لیے عید کا کپڑا بنا لیا، سب کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام ہو گیا، 2 2 3 3 جوڑے بنا لیے، لیکن بوڑھی کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ انتظام نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ ارے ابو جان بچے لوگ کا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے لیے کہاں سے لاؤ؟ ایسا مت کرنا کبھی بھی آپ اس بوڑھے ماں باپ کو عید کی خوشیوں میں شامل کرو، ورنہ رب کی طرف سے ہلاکت و بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا کریں گے ہم؟ اپنے اولاد سے زیادہ فکر ہمارے بیچ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی موجود ہے تو ان کا رکھے اور ان کے لیے عید کی خوشیوں کو ہم برابر شامل کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ لہذا اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنی تمام باتیں کو ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔